له الحمد والمدح والمجد والذكر والشكر باللسان، والحمد لمن خلق الخلق وملك الملك وخلق الإنسان، والحمد لمن نزل الكتاب والفرقان. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له، لا شريك له في ذاته وصفاته وعلمه وخلقه وقدرته، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام محترم معزز عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کے بے شمار احسانوں میں سے انسان کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو سچے مذہب اور سچے دین کی سمجھ اور اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی کہ دنیا کے اندر جس آدمی کو رب ذوالجلال نے دین اسلام کے ساتھ موصوف کر دیا، اپنے سچے دین کے ساتھ منسلک کر دیا، اس آدمی پر اس سے بڑھ کے اللہ کا اور کوئی احسان نہیں۔ آج کی تقریر میں میں آپ کو دین اسلام کے ماضی کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ وہ دین اسلام کس طریقہ سے ہم تک پہنچا، کہاں سے چلا، کیسے چلا، کہاں سے بنیاد بنی اور ہم تک کس نتیجے پر کس ذریعے سے کس واسطہ سے پہنچا۔ یعنی کہ میں آپ کو مکہ کی ان وادیوں میں، مکہ کے مظلوموں، مکہ کے شہیدوں اور بچوں کی ان سسکیاں اور ماؤں کے اس تڑپتے اور آہو زاری کے بارے میں کچھ تذکرہ کروں گا۔ یعنی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ دین اسلام
جس کو سمجھنے کے لیے آج مسلمانوں کے پاس وقت نہیں، وہ دین اسلام جس کو سیکھنے کے لیے آج کوئی تیار نہیں، وہ دین اسلام جس کو حقیر کمزور سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، وہ دین اسلام جس کی خاطر مسلمان محنت اور کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ دین اسلام جس کی خاطر دوڑنے والا خون کسی کی رگوں میں نہیں، وہ دین اسلام جس کے لیے کسی کا سینہ نہیں دھڑکتا، وہ دین اسلام جس کو آج لاوارث سمجھ کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ کسی کو پتہ بھی ہے کہ ہم تک وہ دین اسلام کیسے پہنچا، کتنی قربانیوں کے بعد پہنچا، کتنی مشقتوں کے ذریعے پہنچا، کیا کیا تکلیفیں اٹھائی گئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی ماؤں سے ان کے لال چھین لیے گئے، کتنی بیٹیوں کے گھر برباد ہوئے، اور کتنی تکلیفوں کے بعد، کتنے ظلم و ستم کے بعد ہم تک وہ دین پہنچا۔ یہ دین اسلام کسی کمرے میں بیٹھ کر تیار نہیں کیا گیا یا آرام دہ سواریوں کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا گیا، پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا، ایسی بات نہیں۔ بلکہ اگر اسلام کے پہلے چلا جائے، کچھ سال پہلے، 1550 سال پہلے دیکھا جائے تو سوچئے کہ مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، مکہ کے اندر اللہ رب العزت کا ایک گھر ہے بیت اللہ، اس گھر کے اندر 360 مشرکین مکہ کے بت رکھے ہوئے تھے، یعنی کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کے بجائے ان سے مانگا جاتا تھا، اپنی مشکلات رب کو سنانے کے بجائے ان مورتیوں کے سامنے پیش کی جاتی تھیں، یعنی کہ رب ذوالجلال کے گھر میں جا کر اس کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کو پکارا جاتا تھا۔ محمد مصطفیٰ ہمارے اور آپ کے نبی، جنوں اور انسانوں کے نبی، مشرق اور مغرب کے نبی، شمال اور جنوب کے نبی، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، لوگوں کو اپنا حقیقی معبود، حقیقی مسجود اور اپنا حقیقی متوجہ اور عبادات کے قابل ذات اللہ رب العزت کا متعارف کروایا۔ اکیلے تھے، ماننا تو اپنی جگہ پر، کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، ٹھکرایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، آزمائشیں دی گئیں، تانے دیے گئے، گالیاں دی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر جاتے، پھر دعوت دے کر، تانے برداشت کر کے، ظلم و ستم برداشت کر کے، جب برداشت جواب دے جاتی تو پھر واپس آ جاتے، پھر جب جسم کے اندر کچھ ہمت اور طاقت پیدا ہوتی، تھکاوٹ اترتی تو پھر چلے جاتے، اور یہ سوچتے ہوئے واپس آ جاتے کہ میں آخر انہی کا تو فائدہ چاہتا ہوں، میرا کوئی اس میں ذاتی فائدہ تو نہیں ہے، یہ جو میں تبلیغ کرتا ہوں اس میں انہی کا فائدہ ہے، انہی کا فائدہ چاہتا ہوں، انہی کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، انہی کو اندھیروں سے نکال کر روشنی اور نور میں لے کر آنا چاہتا ہوں، انہی کو مشقتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے نکال کر خوشیوں، بہاروں اور آسانیوں کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں۔ یہی دل کے اندر غم لیے ہوئے، یہی پریشانی اپنے دل کے اندر لیے ہوئے، دل سے رنجیدہ، آنکھوں میں آنسو اور زبان سے دعائیں نکلتے ہوئے میرے پیغمبر واپس آتے ہیں، اور ایک پریشان آدمی کی طرح، جس طرح جب آدمی کو زیادہ پریشانی ہو تو ایک کونے میں آدمی بسترے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، بسترے میں سونے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ آدمی سو کر اٹھتا ہے تو پریشانی ہلکی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر جیسے ہی آتے ہیں، فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فرماتے ہیں مجھے کمبل اڑا دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی کمبل اوڑھ کر سوتے ہیں، اللہ رب العزت کا پیغام رساں جبرائیل امین فوراً وحی لے کر آ جاتا ہے، کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، میرے پیغمبر اب سونے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اے میرے چادر اوڑھ کے سونے والے محبوب،
اب اٹھیے قوم، اٹھیے فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور میری پہچان کرائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حالت میں اٹھتے ہیں، سیدھے چڑھ جاتے ہیں صفا کی پہاڑی پہ۔ اس وقت اگر کوئی آدمی اہم اعلان کرنا ہوتا، کسی کو کوئی قیمتی بات کسی محلے والوں کو، علاقے والوں کو بتانی ہوتی، تو پہاڑ پر کسی اونچی جگہ پہ چڑھ کر سب کو ندا دیتا، سارے علاقے والے محلے والے وہاں پر جمع ہو جاتے، پھر ان کو وہ قیمتی بات بتاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس صفا کی پہاڑی پہ چڑھ جائے اور لوگوں کو بلایا، یا صباحا، یا صباحا، اے مکہ والو، میں آپ کو ایک قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں، اپنے کاموں کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو تقریباً 40 کے قریب لوگ وہاں پر میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آ کر آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلا یہ سوال کرتے ہیں کہ مکہ والو، میری 40 سال کی زندگی تمہارے اندر گزری، جس میں میرا بچپن بھی شامل، جس میں میرا لڑکپن بھی شامل، میرا کھانا بھی آپ کے ساتھ ہے، میرا چلنا بھی آپ کے ساتھ رہا، میری خوشی بھی آپ کے ساتھ رہی، غمی بھی آپ کے ساتھ رہی، میرا آنا جانا، سفر حضر، میری زندگی کا ایک ایک معاملہ تمہارے ساتھ گزرا ہے۔ میرے بارے میں بتاؤ کہ میری 40 سال کی زندگی کو تم نے کیسے پایا، میں نے کیسے تم میں زندگی گزاری، اچھی زندگی گزاری یا بری، میری امانت داری کے متعلق، میرے انصاف کے متعلق، میرے معاملات کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو یک زبان ہو کر پورے کے پورے مکہ کے لوگوں نے کہا، قد جربنا لک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ مکہ کے کسی کونے میں چلے جاؤ، وہاں سے کسی بچے سے لے کر بوڑھے تک جس سے بھی پوچھو، وہ آپ کی صداقت کی، آپ کی امانت کی، آپ کے انصاف کی اور آپ کی دیانت کی گواہیاں دے گا۔ ہم تو فیصلے آپ سے کراتے ہیں، ہمیں اپنے رشتہ داروں پر، بھائیوں پر، اپنے آپ پر اتنا یقین نہیں جتنا تیرے اوپر یقین ہے۔ جربنا لک مرارا، اور کہا ہم نے بار بار تجربہ کیا۔ اگر آدمی کسی بات کا تجربہ کرتا ہے تو تجربے کے اندر بھی ایک فعل جب تک 10-12 مرتبہ، کئی سال لگ جاتے ہیں ایک تجربہ کرنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجربہ ایک مرتبہ نہیں، مرارا، بار بار آپ کا تجربہ کیا۔ ما وجدنا فیک الا صدقا، ہر وقت، ہر سیکنڈ میں ہم نے آپ کی زبان پر صداقت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ دوسری بات پوچھی میرے نبی نے کہ جب میرے اوپر اتنا اعتماد ہے، ہم ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہیں، اگر میں آپ تمام سے یہ کہوں کہ فلاں جگہ سے ایک لشکر آ رہا ہے، اسلحہ لیے ہوئے، مکمل جنگ کی تیاری کیے ہوئے، تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں نیست و نابود کر دینا چاہتا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو مکہ والوں نے تمام نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے محمد، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے جس جگہ کا تو کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ سے قافلہ آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے، وہ جگہ بھی ہمارے سامنے ہے، ہم وہاں سے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کہ کوئی قافلہ ہمارے اوپر حملہ کرے گا، لیکن اس کے باوجود جب تیری زبان سے نکل رہا ہے تو ہماری طاقتیں ختم ہو سکتی ہیں، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، زمین آسمان بدل سکتا ہے، لیکن آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ تو اتنا زیادہ اعتماد تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ جب یہ تمہید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کی، اس کے بعد دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب میرے اوپر اتنا آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہو تو میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ میں اللہ رب العزت کا رسول بن کر آیا ہوں، میں تمہیں دین اسلام کی، توحید کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جس کی عبادت میں تم لگے ہو، جس کے سامنے سجدہ کرنے میں تم لگے ہو، جن کو نفع نقصان کا مالک تم سمجھتے ہو، یہ نہیں بلکہ حقیقی نفع کا، نقصان کا، عزت کا
اور ذلت کا مالک اللہ رب العزت ہے، اس کی عبادت کرو۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی تو سب کچھ بدل گیا۔ جو اسی جگہ پہ صادق کہنے والے تھے وہ خائن کہنے لگے، جو انہوں نے امانت دار کہا انہوں نے سب سے بڑا خائن کہا، جو آپ کے دوست تھے دشمن بن گئے، جو آپ کے اپنے تھے وہ پرائے بن گئے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نچھاور کرنے والے تھے وہ جان کے دشمن بن گئے۔ باقی دوسروں کے اوپر کیا شکوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا سکا چچا آپ کا دشمن بن گیا۔ اور سب سے پہلے جب یہ بات میرے نبی کی دعوی نبوت اور رسالت سمجھا کہ اس نبی نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے، تو سب سے پہلا اس نے بد دعا یہ دی، تبا لک یا محمد، معاذ اللہ اس نے کہا اے محمد تو تباہ ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، الہٰذا جماعتنا، کیا اسی مقصد کے لیے یہی فضول بات معاذ اللہ بتانے کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ ہم اتنے قیمتی کام میں لگے ہوئے تھے، ہماری بڑی مصروفیت ہے، ہم اتنی بڑی اپنے کاروبار چھوڑ کر تیری بات سننے کے لیے آئے ہیں، کیا تو نے یہی بات کرنی تھی؟ تیرے ہاتھ معاذ اللہ ٹوٹ جائیں۔ اور پھر دوسرا یہ بات کہی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر تھوکا۔ یہ وہ چہرہ ہے جس چہرے کی قسمیں رب ذوالجلال کتاب اللہ میں کھاتے ہیں، والضحیٰ، جس کا سورج سے زیادہ، چاند سے زیادہ روشن اور پھولوں سے زیادہ خوبصورت وہ چہرہ کہ جب آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو رب ذوالجلال دل کی مراد سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر بیت اللہ اور قبلہ کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ وہ چہرہ ہے جس کی قسمیں رب ذوالجلال نے قرآن میں اٹھائیں، یہ وہ چہرہ ہے جس کو دیکھ کر ہزاروں آدمیوں کو ہدایت نصیب ہوئی۔ اس چہرے پر تھوکنے والا سب سے پہلا آدمی کوئی غیر بھی نہیں، دشمن بھی نہیں، وہ نبی کا اپنا سکا چچا ہے۔ تو جب اپنے ہی اتنے دشمن نکلے، اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ یہ بات کر کے فوراً گھر چلا گیا۔ جیسے ہی گھر گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں ابو لہب کی دونوں بیٹوں کے نکاح میں تھیں۔ اس نے فوراً ان کو کہا کہ ان دو بیٹیوں کو طلاق دے دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیوں کو اسی وقت پہلے دن ہی رسالت کے صرف 2 جملے بولنے سے 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ اور اسی ابو لہب یعنی کہ آپ کی چچی، وہ سارا دن کانٹے اٹھاتی، جنگل میں جاتی، وہاں کانٹے دار نوکدار جھاڑیوں سے کانٹے اتارتی اور آ کر رات کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے اوپر ڈال دیتی، آپ کی گلیوں میں ڈال دیتی، تاکہ جہاں سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزریں گے تو پاؤں اس کے زخمی ہوں گے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کیا بنا، یہ دوستی دشمنی میں کیوں بدل گئی؟ یہ اچانک کیا ہو گیا کہ جان نچھاور کرنے والے جان کے دشمن بن گئے؟ اور اپنا جو سب سے بڑا آپ نے فرمایا جو چچا ہوتا ہے یہ باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ میرے نبی کی ماں بھی فوت ہو گئی اور آپ کا باپ بھی فوت ہو گیا، آپ کے دادا بھی فوت ہو گئے جو باپ کی جگہ سنبھالتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے قریبی رشتہ دار آپ کا اور کوئی بھائی بھی نہیں، بہن بھی نہیں، تو سب سے قریبی جو رشتہ دار بچا تھا وہ چچا ابو لہب تھا۔ سب سے پہلے پتھر بھی اس نے اٹھایا، سب سے پہلے اینٹ بھی اس نے ماری، سب سے پہلے بد دعا بھی اسی نے دی، سب سے پہلے آپ کی 2 بیٹیوں کے اوپر طلاق کا داغ بھی اس نے لگوایا۔ تو آخر یہ کیا مسئلہ تھا؟ تو یہی دین تھا، یہی اسلام تھا، یہی قرآن تھا، یہی سنت تھی جو آپ تک اور مجھ تک پہنچانے کے لیے نبی نے تکلیفیں برداشت کی۔ اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ آگے چلیے، کچھ وقت گزرتا ہے، انفرادی طور پر ہر آدمی تکلیف دینے میں مبتلا ہو جاتا ہے، جہاں پر جس کا جو بس چلتا ہے، جہاں پر موقع ملتا ہے، کوئی تانا مار دیتا ہے، کوئی گالی دے دیتا ہے، کوئی پتھر اٹھا کے مار دیتا ہے، کوئی دھکا دے دیتا ہے۔ اس طرح میرے نبی کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، توحید بیان کرتے جا رہے ہیں۔ آخر تمام نے مشورہ کیا کہ تکلیفوں سے تو یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باز نہیں آنے والا، ہم تکلیفیں دے دے کر تھک گئے ہیں، 6-7 سال ہو گئے،
اس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری تکلیفوں کو ذرا بھی محسوس نہیں کیا، بلکہ اسی طرح خوش ہو کر اپنی توحید کی اشاعت کر رہا ہے، دین اسلام کو بیان کر رہا ہے۔ تو آس پاس کے علاقوں کے مختلف خاندانوں کے مختلف عہدوں پر بیٹھنے والے سب کو جمع کیا کہ کوئی مشورہ کیا جائے، کس طرح اس دین کی، اس تبلیغ کو، اس اشاعت کو روکا جائے۔ تقریباً 25 کے قریب لوگ وہاں پر جمع ہوئے، مشورہ ہو گیا، میٹنگ شروع ہو گئی، ہنگامے اجلاس شروع ہو گیا کہ آخر کیا علاج کرنا چاہیے۔ جو بھی باہر سے آتا ہے اس دین کو، اس اسلام کو قبول کر لیتا ہے، کوئی آپ کے چہرے کو دیکھ کر قبول کر لیتا ہے، کوئی نبی کے اخلاق کو دیکھ کر قبول کر لیتا ہے، کوئی نبی کے حسن کو دیکھ کر قبول کر لیتا ہے، کوئی نبی کے پیغام کو سن کر قبول کر لیتا ہے، کوئی نبی کی عزت افزائی کو دیکھ کر قبول کر لیتا ہے۔ تو آخر کیا معاملہ کیا جائے، کیا مشورہ کیا جائے کہ یہ دین ہم سے ختم ہو جائے، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ ایک نے کہا کہ مکہ آنے والے تمام لوگوں پر پابندی لگا دی جائے، جو بھی حج کے لیے آئے، مکہ مکرمہ میں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو شرط یہ رکھی جائے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے گا، اس کی زیارت بھی نہیں کرے گا، اس کو دیکھے گا بھی نہیں، اس کی تبلیغ سننا تو اپنی جگہ پہ۔ تو لازمی بات ہے، پھر سوال تو آئے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی تبلیغ کو نہ سنیں، کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو نہ دیکھیں؟ تو پھر اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ ایک نے کہا کہ ہم کہیں گے یہ کاہن ہے، یہ نجومی ہے، غیب کی خبریں دے کر کوئی ادھر کی بات کرتا ہے، کوئی ادھر کی بات کرتا ہے، لوگوں کو ورغلا لیتا ہے، لوگوں کو اپنی باتوں میں چکنی چپڑی باتیں کر کے ورغلا لیتا ہے۔ تو ان میں سے ایک آدمی تھا ولید بن مغیرہ، اس نے کہا تمہاری یہ بات نہیں مانیں گے، میں کائنوں کے ساتھ بھی رہا ہوں، نجومیوں کے ساتھ بھی رہا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں، ان کا ایک وصف بھی نبی کے اندر نہیں پایا جاتا۔ دوسرے سے پوچھا گیا تو بتا بھائی کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا جی یہ لوگوں کو کہنا چاہیے کہ یہ دیوانہ ہے، معاذ اللہ، یہ مجنون ہے۔ سب نے اس آپشن کو بھی ریجیکٹ کر دیا کہ یہ ہماری بات بھی نہیں چلے گی، ہمارا جھوٹ کھل جائے گا، سب کہیں گے کہ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا کاہن ہے، کسی نے کہا مجنون ہے، تمام نے پھر آخر یہی کہا کہ یہ بات ہماری کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر آخر ایک آدمی نے یہ کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو تبلیغ کرتا ہے، اس کی تبلیغ کی وجہ سے امت میں، لوگوں میں انتشار پھیل رہا ہے، لوگوں میں فساد پھیل رہا ہے، جو آدمی بھی دیکھتا ہے اپنے علاقے کا دشمن بن جاتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، سب کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں آ بیٹھتا ہے۔ اس کی زبانوں میں تاثیر ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور دنیا کا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ بیٹا ہے تو ماں کو چھوڑ دیتا ہے، بیٹا ہے تو باپ کو چھوڑ دیتا ہے، بھتیجا ہے تو چچا کو چھوڑ دیتا ہے، دوست ہے تو دوست کو چھوڑ دیتا ہے، بھائی بھائی کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی بات کو مان لیتا ہے۔ پھر آخر یہی مشورہ طے ہوا کہ جہاں پر بھی ملے کسی نہ کسی طریقہ سے اس کو ہر لحاظ سے ستایا بھی جائے اور لوگوں کو اس سے متنفر کیا جائے۔ اس میٹنگ کے بعد تو ظلم و ستم اور زیادہ سخت ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، مکہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی سجدے میں گئے تو پھر وہاں پر ایک آدمی ہے، وہ فوراً آتا ہے، اپنی رسی اور اپنی چادر نکالتا ہے اور آپ کے گلے میں ڈال دیتا ہے اور پھر اس کو بل دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو اس طرح کرتے کرتے، سخت کرتے کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بہت زیادہ سانس تنگ ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اب اسے جان چھوٹ گئی۔ فوراً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اس کو دھکا دیتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گردن سے وہ اس کپڑے کو نکال دیتے ہیں۔ جیسے ہی نکال دیا تو وہ جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مارنا شروع کر دیا۔ کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے تھپڑوں کے ساتھ، کسی نے مکوں کے ساتھ، کسی نے ڈنڈوں کے ساتھ، کسی نے لاتوں کے ساتھ اس کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی بے ہوش ہوتے ہیں
کئی گھنٹوں کے بعد ہوش آتا ہے تو فوراً آپ علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پھر کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ دنوں بعد آپ علیہ السلام جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ابو جہل، خلف بن امیہ، جتنے بھی بڑے بڑے کافروں کے سردار تھے وہ سارے کے سارے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ میں ابھی راستے سے آ رہا تھا، فلاں جگہ پہ کسی نے تازہ اونٹ ذبح کیا اور اس کی گندگی، اس کی اوجری ساری کی ساری ایک جگہ پہ پڑی ہے، تو آپ میں سے کون آدمی جائے گا اور وہ اٹھا کے لائے گا، ہم آپ کے وجود پر ڈال دیں گے۔ تو ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا میں یہ کام کروں گا۔ اس نے وہ گندگی، وہ اوجری، وہ سارا کچھ لایا اور آ کر آپ کے وجود مبارک پہ ڈال دیا۔ آپ تو نماز پڑھ رہے تھے، اللہ رب العزت کی یاد میں مستغرق تھے۔ آپ علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لخت جگر آتی ہیں، آپ علیہ السلام سے وہ سارا کچھ اتارتی ہیں، گندگی جتنی بھی تھی اس کو اتارتی ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ زندگی، یہ تکلیفیں آخر کیوں اٹھائیں؟ کیوں یہ دوستی دشمنی میں بدل گئی؟ کیوں یہ اپنے بیگانے ہو گئے؟ کیوں پہلے دن ہی 2 لفظ بولنے سے میرے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی؟ کیوں میرے نبی کے دانت مبارک شہید ہو گئے؟ کیوں چہرہ مبارک میرے نبی کا زخمی کیا گیا؟ کیوں میرے نبی کو امانت دار کہنے والے خائن اور معذلہ بے ایمان کہنے لگ گئے؟ کیوں میرے نبی کو پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا؟ کیوں طائف کے اندر میرے نبی کو اتنے پتھر پڑے کہ سر مبارک، پگڑی بھی سفید تھی وہ بھی خون سے لال ہو گئی، کرتا جو تھا وہ بھی سفید تھا وہ بھی لال ہو گیا، پاؤں کے جوتے خون کی وجہ سے چھپ چھپ کر رہے ہیں، آنکھوں سے میرے نبی دیکھنے سے عاجز ہو گئے، ہاتھ کے ذریعے اپنا خون مبارک اتارتے ہیں پھر آنکھ سے کچھ نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام کو آروں کے ذریعے چیر دیا گیا، صحابہ کرام پر لوہے کی زنجیریں اور لوہے کی کنگیاں وہ گرم کر کے وجود پر لگا کر گوشت اور چہروں کو، ہڈیوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا گیا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ تبدیلی کیوں آئی؟ یہ صرف اور صرف اسی دین کی خاطر تھا، اس دین اسلام کی خاطر، اس تبلیغ کی خاطر، یہ ہم تک پہنچانے کے لیے۔ ہم کبھی علیحدگی میں بیٹھ کر سوچیں کہ ہم اس دین پر، اس اسلام پر، آپ کی سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ کبھی رات کے وقت بیٹھو وہ سارا منظر سامنے لاؤ، وہ گالیاں بھی سوچو، وہ طعن و تشنیع بھی، وہ ظلم بھی، وہ آپ کا نقصان بھی، وہ آپ کا مدینہ میں جانا، وہ آپ کا بازار میں جانا، لوگوں کا صحابی کہنا، لوگوں کا مجنون کہنا، وہ آپ کے راستے میں کانٹوں کا بچھانا، وہ آپ کے اوپر ناپاک چیزوں کا ڈالنا، وہ اپنوں کی دشمنی کرنا، یہ سارا منظر سوچ کر پھر یہ سوچنا کہ ہم اس نبی پر کتنے زیادہ اعتماد کیے ہوئے ہیں، صرف اس نبی کا نام لیے ہوئے ہیں یا اس کا کچھ عمل بھی ہمارے اندر ہے، اور پھر یہ سوچنا کہ اب سے ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ قیامت کے دن ایک تو حساب کتاب ہوگا، اللہ رب العزت کو جواب بھی دینا ہوگا، وہ تو اپنی جگہ پہ، ہمارے اعمال کی وجہ سے جنت ہوگی یا جہنم ہوگی وہ اپنی جگہ پہ، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی یا جنت کی نعمتیں ہوگی وہ اپنی جگہ پہ۔ یہ سارے حساب کتاب سے پہلے ہمیں اپنے نبی کو چہرہ دکھانا ہے، اس نبی کے حوض پہ ہم نے حاضری دینی ہے، اس نبی کا آمنا سامنا کرنا ہے۔ پھر سوچیں کہ ہم میں سے کون اس قابل ہے جو اس نبی کو اپنا چہرہ دکھا سکے۔ اگر نبی نے صرف یہ سوال کر لیا کہ میری سیرت کو پڑھیے، میری سیرت تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں کتنی تکلیفوں کے ذریعے تم تک پہنچایا تھا، یہ تکلیفیں اپنے لیے نہیں جھیلیں، یہ تکلیفیں آپ کے لیے جھیلیں، آپ کے لیے جھیلیں، آپ کے لیے جھیلیں، میرے لیے جھیلیں، ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہمارے نبی نے یہ تکلیفیں برداشت کی۔ اللہ رب العزت چاہتے تو اپنے نبی کو سب کچھ دے سکتے تھے، چاہتے تو آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے معاونت کے لیے آپ کے ساتھ فرشتے بھیج دیتے، آپ کے دشمن کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس کے ہاتھ کو شل کر دیتے، گالی دینے سے پہلے اس کی زبان کو بند کر دیتے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس کے ہاتھ کو کاٹ لیتے، اس کے دماغ کو آپ کے خلاف سوچنے والے دماغ کو پاگل کر دیتے، آپ کی طرف بڑھنے والے قدم کو فالج کا مریض بنا دیتے، لیکن کچھ نہیں کیا۔
ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے بھی ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ 2 فرشتے ہیں، یہ طائف پہاڑ ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر طائف کی وادی ظلم کیا، اس کے ایک پہاڑ اس طرف ہے، دوسرا پہاڑ اس طرف ہے، یہ جو فرشتہ ہے اس کی ذمہ داری اس پہاڑ پر ہے، اس فرشتے کی ذمہ داری اس پہاڑ پر ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں ان دونوں پہاڑوں کو ایک دوسرے کے قریب لا کر اس پوری بستی کو درمیان کے اندر چورا چورا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ حکم دے تو آپ کے اوپر ظلم کرنے والوں سے ہم یہ بدلہ لیتے ہیں۔ لیکن میرے نبی نے کہا نہیں، اگر یہ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ میری بات کو نہیں مانتے، تو ہو سکتا ہے آنے والی نسلیں میری بات کو مان لیں۔ ان کی نسلوں میں سے، ان کے خاندانوں میں سے اگر کوئی ایک آدمی بھی آ گیا، ایک آدمی بھی میری توحید کو قبول کر لیا، دعوت کو قبول کر لیا، تو ان تمام کے سارے ظلم میرے نظر میں کچھ نہیں۔ تو میرے نبی نے یہ سارے ستم اس لیے سہے تاکہ آنے والوں کو اس دین کی قدر ہو۔ آج ہمیں اس لیے قدر نہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے مل گیا دین، خاندان میں وراثت میں ہمیں مل گیا۔ جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس چیز کی قدر نہیں ہوتی، جو چیز خاندان میں ملتی آسانی سے مہیا ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ چیز ہے ہی اتنی فضول۔ جن کی محنتیں لگتی ہیں، خون لگتا ہے، پسینہ لگتا ہے، جن کی زندگی گزرتی ہے، اس چیز کو بنانے کے لیے اس کو قدر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا